السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور تحریک تحفظ ذہن پاکستان میں دو اہم شخصیات کی انٹری اور مستقبل قریب میں تحریک تحفظ ذہن پاکستان کیا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے۔ پہلی خبر جو بڑی خبر ہے، سہیل آفریدی صاحب نے بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیرسٹر سیف صاحب کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب کو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے تو پھر اس کا اعلان عمران خان صاحب اڈیالہ سے خود کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب، جن کو عمران خان صاحب نے مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی کابینہ خود بنائیں، فیصلے خود کریں، وہ با اختیار ہیں فیصلے کرنے میں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کپتان KPK کا سہیل آفریدی کو بنایا ہے تو پھر کپتان ہی فیصلہ کرے کہ اس کی ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی ہوں گے، وزارتیں کون سی وزارت کس کو دینی ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے پشاور کے جو بیورو چیفز ہیں ان سے بھی ملے ہیں، اور یہ ان کا خوشائند اقدام ہے کہ انہوں نے بیورو چیف سے ملے ہیں، اور جو وہاں پہ انہوں نے گفتگو کیا وہ خوشائند ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن میری یہی خبر ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت بھی بیرسٹر سیف صاحب کو جو ہے وہ اپنی کابینہ کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کرنے کے فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب کو کابینہ میں شامل کرنا ہے تو یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیکن اس کو اناؤنس بھی خان صاحب اڈیالہ سے خود کریں گے کہ میں بیرسٹر سیف کو کابینہ میں شامل کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کلیئر ہوگا کہ یہ فیصلہ سہیل آفریدی صاحب کا نہیں تھا، یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، اور عمران خان صاحب کے فیصلے کو ظاہر ہے تحریک انصاف چیلنج نہیں کر سکتی، وہ عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے مزمل اسلم صاحب کا، تو وہ کابینہ میں شامل ہوں گے۔ مزمل اسلم صاحب کے حوالے سے یہ ہوا کہ پہلے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ آپ ان کو کابینہ میں شامل کر لیں، پھر عمران خان صاحب نے اگلے پیغام میں کہا کہ یہ فیصلہ میں سہیل آفریدی پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کو کابینہ میں لینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لینا چاہتے، لیکن خیر سہیل آفریدی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ مزمل اسلم صاحب کو کابینہ میں لیں گے، اور سیف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایک اور جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے سہیل آفریدی کو، یہ آ رہا ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی، لیکن جن لوگوں کے ذریعے ان کے پاس پیغام آ رہا ہے، تو اگر 3 لوگ ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے ہیں تو تینوں کی بات مختلف تھی۔ یعنی کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بیرسٹر سیف کو ہر صورت میں شامل کریں، کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تیسرا بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح سے کوئی چیف منسٹر بنتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو ان کے قریب بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اصل میں انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ تو یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک ہے صحیح ایشو، کیونکہ 2 یا 3 لوگوں نے ان کو پیغامات دیے اور بتایا کہ وہاں پہ ملاقات میں کیا کچھ ہوا، اور ان سب کی باتوں میں تضاد تھا، مختلف باتیں تھیں، تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس معاملے کو کیسے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی میں ٹاک جو ہے وہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے بیورو چیف کے ساتھ کی ہے۔ ایک ایشو جو میری عبداللطیف چترالی صاحب کے حوالے سے میں نے جنید اکبر صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا تھا، تو میری بات ہوئی ہے عبداللطیف چترالی صاحب کے بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عبداللطیف چترالی صاحب کو 9 مئی کے جو جھوٹے کیس میں سزا دی گئی کہ اسلام آباد میں انہوں نے تھانہ جلایا، تو ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں جو ہے وہ اڈیالہ کے اندر رکھا گیا ہے، اور ان کو جو ان کے جو ایک رائٹس ہیں وہ ان کو حقوق جو ہیں ایک قیدی کے طور پہ، جو ایک پاکستانی کے طور پہ، اور جو ان کا اسٹیچر ہے اس کے مطابق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، پنجاب حکومت میں آج جو لوگ بیٹھے کل کو نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں نا، کہ چترال کے لاکھوں لوگوں کا جو نمائندہ ہے، جو منتخب نمائندہ ہے، جو جھوٹے کیس میں جس کو سزا دی گئی ہے اور اس کو ناحق قید میں وہ ہے، اور اس کو آپ پنجاب کی عدالت میں اذیت دیں گے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ KPK کے لوگ اور پنجاب کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مطلب یہ جو موجودہ حکومتیں ہیں یہ جعلی ہیں، ورنہ تو جو یہ نفرت کے بیج یہ حکومت بو رہی ہے یہ تو بہت ہی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اور ظلم ہے، اور یہ براہ راست پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک کام کر رہے تھے کہ آپ KPK کے پہلے جو سیاسی ورکرز تھے ان کو جس طرح سے اذیتیں دی گئی پنجاب کی جیلوں میں، یہ تو بڑا نیگیٹو تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ KPK کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں اگر ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہیں تو وہ اس حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں جس حکومت کو پنجاب کے لوگوں نے منتخب ہی نہیں کیا۔
تو یہ لوگ جو ہے یہ مسلط شدہ ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ورنہ تو کے پی کے میں بہت نیگیٹو میسج آتا کہ پنجاب کی جیلوں میں کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اب یہ عبداللطیف چترالی صاحب والا معاملہ بھی۔ تو بہرحال جی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر پہلے ہی چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں، تو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے چترال کے لاکھوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ایم این اے، اور پتہ بھی سب کو ہے کہ جھوٹے کیس میں ان کو سزا دی گئی، ان کو اس طرح سے، اور سزا ان کو عمران خان سے وفاقی دی گئی، تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ باقی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ساتھ بڑی بہترین کوآرڈینیشن ہونے جا رہی ہے سہیل آفریدی کی۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو کے پی کے محاذ پر وہ کھلاڑی مل گیا ہے جو ان کی پیس پہ چلے گا، جو ان کی سپیڈ پہ چلے گا، جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے تھے جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے خلاف تھے، اور محمود حسین چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے 27 سپٹمبر کے جلسے میں جانے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جس ایونٹ کا میزبان علی امین گنڈا پور ہوگا اس ایونٹ میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے، 76 میں سے 74 اراکین قومی اسمبلی نے سائن کر دیے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں جمع کروا رہے جو انہوں نے ایک تحریری طور پہ جو ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے، محمود حسین چکزئی صاحب کے لیے، اور اگر انہیں جمع کرا دی ہیں تو بھی ان کو بتانا چاہیے کہ اسپیکر نہیں کر رہا اور اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے 18 سینیٹرز میں سے 13 نے سائن کر دی ہیں، اور علی ظفر صاحب کے پاس ہے وہ فائل، اور یہ جواب دینا چاہیے علی ظفر صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب کو کہ آپ ان دونوں اپوزیشن لیڈرز کے پروسیس کو کس طرح سے آپ چلا رہے ہیں۔ اگر نہیں چلا رہے تو کیوں نہیں چلا رہے ہیں تو وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور اگر آگے سیکٹریٹ جو ہے چاہے وہ سینٹ کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہے وہ اگر کچھ نہیں کر رہے تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھرپور طریقے سے وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور معاہدہ ہے اس کے اوپر جو پیرا دینا ہے اس میں تحریک انصاف پیش رہے، اور اس لیے کہا گیا کہ خالد یوسف چودھری صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے معاملے میں آن بورڈ رکھیں۔ اسی طرح سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مزید شخصیات شامل ہو رہی ہیں۔ ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب شامل ہو گئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں ان کی جی ڈی اے سے اور اختر جان مینگل صاحب بھی شاید وہاں ہیں، ان سے ملاقاتیں ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو باقاعدہ طور پر ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ سینیٹر مشتاق صاحب کا تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں آنا یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم کو بہت مضبوط بنائے گا، کیونکہ سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے اس وقت پورے پاکستان کے اندر بہت پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں، جس طرح سے وہ غزہ خود گئے اور وہ وہاں پھر اسرائیلیوں کی قید میں بھی رہے، اور جس طرح سے وہ وہاں جا کے پہنچے، صرف باتیں نہیں کی، پہنچ کے دکھایا اور کوشش کی، کاوش کی، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گئے، اور مطلب انہیں پتہ تھا کہ شاید میں واپس نہ ہوں، اس کے باوجود وہ گئے۔ تو سینیٹر مشتاق صاحب کا اس پلیٹ فارم میں پہ آنا، تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں آنا، یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو یہ چیز بہت مضبوط بنائے گی۔ اور اس طرح سے میری اطلاع یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان 8 جلسے کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب کے حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا تاریخوں کا یا مطلب شہروں کا، اور باقی جو ہے وہ ہر صوبے کے اندر 2 جلسے جو ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کرنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔